الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ایک وہ علم ہے جسے مسلمان بھی مانتا ہے اور کافر بھی مانتا ہے۔ مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے، مسلمان اسے مانتا ہے، مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کافر اس علم سے محروم ہے۔ جس علم کو ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ دنیا کی ظاہری مادی چیزوں کا علم ہے۔ جڑی بوٹیوں کی کیا تاثیر ہے، غذاؤں سے کیسے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، دواؤں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمان بھی اس علم کو مانتا ہے اور غیر مسلم بھی اس علم کو مانتا ہے۔ میٹھا کیسے ہوتا ہے، کڑوا کیسے ہوتا ہے، اس علم کو ساری دنیا مانتی ہے۔ اگر کوئی زہر کا پیالہ پی لے گا اس سے کیا ہوگا، ساری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ گرمی اور سردی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اسے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے،
اس کا علم مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، اور ساری دنیا اس علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دنیا کی ظاہری مادی چیزوں کا علم، مادی چیزوں کی تاثیر، مادی چیزوں کے فوائد، مادی چیزوں کے نقصانات، یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک علم وہ ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے، کافر اس علم کو نہیں جانتا، اور وہ علم جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور وہ علم انبیاء علیہم السلام نے انسانوں تک پہنچایا ہے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی بنے گی جس انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ کافر کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ مسئلے اس کے حل ہوں گے جس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ ضرورتیں، حاجتیں چیزوں سے پوری نہیں ہوں گی، اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی۔ یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ زندگی کا بننا، زندگی کا بگڑنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت سے محروم کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کافر کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، مسلمان کے پاس یہ علم ہے۔ مسلمان کو یہ علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بتایا، اگر زندگی بنانا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو سنوار لو، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اگر تمہارے اعمال میں بگاڑ آئے گا، تمہاری زندگی بگڑ جائے گی۔ یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے، یہ مسلمان کے پاس ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تقوی والی زندگی گزارو گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم تمہارے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اب کافر کو کیسے سمجھائیں کہ تقوی سے یہ ہوگا؟ وہ اس علم سے محروم ہے۔ مسلمان کے پاس یہ علم ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی والی زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے پیدا فرمائیں گے۔ تمہاری عوام کے لیے بھی راستے نکلیں گے، تمہارے حکمرانوں کے لیے بھی راستے نکلیں گے۔ امت کی پریشانیوں کا حل تقوی کی طرف آنے میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم سب سے زیادہ روزی کے لیے پریشان ہوتے ہو، روزگار کا مسئلہ تمہاری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، 2 وقت کے کھانے کا مسئلہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر ذکر کیا، فرمایا ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب تقوی کا روزی کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ کافر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا اگر روزگار چاہیے، مال کمانا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، اپنا کام شروع کرو، کام کرنا شروع کرو، کسی جگہ نوکری کرو۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں تقوی والی زندگی اپناؤ، دیکھو ہم تمہیں کیسے روزی دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان دنیا کے مادی اسباب سے یقین ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر یقین بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کافر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مسلمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، مسلمان کو یہ علم دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہیں پھر تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، چھوٹا سا دفتر ہے، 2-4 لوگ کام کرتے ہیں،
ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ کہیں نوکری چلی نہ جائے، ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں نوکری سے فارغ نہ کر دیا جائے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پرائیویٹ ادارے ہیں، مالکان کا پتہ نہیں چلتا، کاروباری حالات ویسے ڈاؤن جا رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کام میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ علم مسلمان کے پاس ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج کافر نے اپنے علم سے فائدہ اٹھایا اور مسلمان کو اپنے علم پر یقین ہی نہ رہا۔ آج کافر جس یقین کے ساتھ اپنی چیز دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، مسلمان کے پاس وہ یقین نہیں ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کہا جائے بھائی آپ کا مسئلہ ہے، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، تو آگے سے یہی جواب ملے گا، بھائی آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، آپ تقوی والی زندگی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے مانگیں۔ لو جی، اس سے تھوڑا ہی روزگار ملے گا۔ مسلمان کو اپنے علم پر یقین نہ رہا، کافر نے اپنے علم پر یقین حاصل کرتے ہوئے دنیا تک اپنی تمام چیزوں کو پہنچا دیا اور پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم حق اور سچ ہے۔ جبریل علیہ السلام جو علم لے کر آئے وہ بالکل حق پر مبنی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو انسانوں تک، امتوں تک اللہ تعالیٰ کا علم پہنچایا وہ 100% حق اور سچ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ دنیا کا ایک انسان نہیں، کسی علاقے کا ایک معاشرہ نہیں، دنیا کے کسی علاقے میں رہنے والا ایک خاندان نہیں، پوری دنیا والے تقوی پر آ جائیں، ہم دیکھیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں گئے، سال بھر علاقے کے لوگوں کا کام کاج کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ سال کے بعد سال بھر کی جو رقم جمع ہوئی حساب کتاب کیا، اور اس رقم کا ایک حصہ امیر المؤمنین کی طرف بیت المال مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب یہ مال مدینہ منورہ پہنچا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اتنا زیادہ مال آیا ہے، تو امیر المؤمنین کی طرف سے سرکاری فرمان یمن کے گورنر کے نام گیا، اور اس میں یہ لکھا گیا ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں، یہ مال اسی یمن کے رہنے والے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اگلا سال جب آیا اور مال کا حساب کتاب ہوا، اور جو مال بچا وہ گزشتہ مال کے مقابلے میں بھی زیادہ تھا۔ اب جب یہ مال مدینہ منورہ پہنچا تو امیر المؤمنین ناراض ہوئے، ہم نے پچھلے سال کہا تھا کہ ہماری طرف مال نہ بھیجو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہی تقسیم کرو۔ تو جب گورنر سے پوچھا گیا، کہنے لگے امیر المؤمنین یہاں رہنے والے اتنے خوشحال ہیں کہ ہمیں تو یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا، یہ اضافی مال ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دنیا کا انسان غلط وعدہ کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان جھوٹی تسلی دلا سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان غلط بات بتا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کے بادشاہ ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے امیر المؤمنین نے بلایا، افریقہ کے کسی ملک کا گورنر بنا کر بھیج دیا، میں چلا گیا اور وہاں جا کر کام کیا۔ جب وہاں کا مال جمع کیا، اب مال کی تقسیم کرنے کی باری آئی تو اس پورے ملک کا میں نے دورہ کیا، مجھے اس پورے علاقے میں، پورے ملک میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آیا۔ یہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ آج ہمیں تقویٰ کہاں نظر آ رہا ہے؟ صرف نماز پڑھنے کا نام تو تقویٰ نہیں ہے، صرف رمضان کے مہینے کا سیزن لگانے کا نام تو تقویٰ نہیں ہے۔
تقویٰ تو 24 گھنٹے زندگی میں نظر آتا ہے، مسجد میں نظر آتا ہے، بازار میں نظر آتا ہے، کاروبار میں نظر آتا ہے، گھر بار میں نظر آتا ہے. یہ تقوی والا انسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچ ہے. ہم نے اس وعدے پر عمل کرنے میں کمزوری دکھلائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہم مسلمانوں کو یہ علم دیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل فرمائیں گے. پانی کا مسئلہ ہے. آج پاکستان میں رہنے والے، کراچی میں رہنے والے پانی کے لیے پریشان ہیں. ہر علاقے والے پانی کی کمی محسوس کر رہے ہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کو اپنی زندگی میں زندہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلا دیں گے. اتنا پانی آئے گا سنبھالا نہیں جائے گا. اللہ اپنے خزانوں کے دروازوں کو ایسے کھولیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. استغفار کے عمل کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ کاروبار کے مسائل کو حل فرمائیں گے. آج کے سمجھدار معاشیات کے پڑھنے والے اگر ان کو یہ بات بتائی جائے کہ استغفار سے کاروباری مسئلے حل ہوں گے، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی عقل میں آنے والی بات بتائیں. کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور استغفار سے حل ہو رہا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مسلمان کو اپنے علم پر اعتماد نہ رہا، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہ رہا. کافر کو اپنے علم پر یقین ہے، اپنی ٹیکنالوجی پر فخر ہے اور وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے یقین کے ساتھ، اور مسلمان شک میں مبتلا ہے اور اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے مسئلے کو، تمہارے کاروباری مسائل کو، تمہاری کاروباری پریشانیوں کو استغفار کے عمل کی برکت سے حل فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو علم دیا ہے. اولاد کے مسائل ہیں، نرینہ اولاد چاہیے، استغفار کرو اللہ تمہیں دیں گے. تمہارے لیے نہروں کو جاری فرمائیں گے، تمہارے لیے زمین سے غلے کو نکالیں گے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لوگ آ کر اپنی پریشانیاں ظاہر کر رہے ہیں. حضرت کاروبار کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ ہر آنے والے کو یہی نسخہ بتا رہے ہیں، بھائی استغفار کیا کرو. اب پاس بیٹھا ہوا شخص پریشان ہے، حضرت بیماری الگ ہے، پریشانی الگ الگ ہے، اور آپ سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں. تو حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اپنے بندوں کو ان تمام مسائل کا حل بتلا رہے ہیں. یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے. کاروبار بڑھانا چاہتے ہو، اپنی آمدن کو بڑھانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو صحت کی نعمت دی ہے اسے بچانا چاہتے ہو، اس میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم ہمارا شکر کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. یہ علم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کچھ مانگنے کے لیے اپنی حاجت ظاہر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں پیش کی اور فرمایا بھائی یہ لے جاؤ. انہوں نے وہ کھجوریں لی، مگر انداز ناشکری والا تھا، لے کر چل دیے. ایک اور سائل آئے، انہوں نے بھی سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں پیش فرمائیں. جب وہ کھجوریں ہاتھ میں آئیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا جاؤ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس کچھ دراہم ہوں گے، وہ درہم بھی تمہیں دے دیں گی۔ وہ وہاں گئے اور انہیں جا کر بتایا تو یہاں کھجوریں ملی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت میں اضافہ کیا، وہاں سے دراہم بھی مل گئے۔ آج ہمارے پاس نعمتوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ناشکری کا مسئلہ ہے، ناشکری کی بیماری ہے۔ مالدار آدمی بھی رو رہا ہے، غریب آدمی بھی رو رہا ہے، حکمران بھی رو رہے ہیں اور عوام بھی رو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غریب آدمی کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، مالدار کس لیے رو رہا ہے؟ عوام کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، حکمران کس لیے رو رہا ہے؟ ناشکری کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ آج مسلمان اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، استغفار سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تقوی کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ علم تو موجود ہے مگر وہ کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا نوازتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اپنی شان کے مطابق صبر کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام پر بیماری بھی آئی، تکلیف بھی آئی، پریشانی بھی آئی، صبر سے کام لیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ اس تکلیف اور اس آزمائش پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جب حالات کو بدلا تو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے واپس لی تھیں، صبر کے نتیجے میں ان نعمتوں کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، شکر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب صبر اور شکر پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے انسان دنیا کی مادی چیزوں کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھنے کے بجائے نیچے والوں کو دیکھ کر چلتا رہے۔ فلیٹ والا بنگلے والے کو دیکھے گا تو ناشکری میں رہے گا، فلیٹ والا اس کو دیکھے گا جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، وہ شکر کرے گا۔ جس کے پاس چھوٹا بنگلہ ہے وہ بڑے بنگلے والے کو دیکھے گا تو ناشکری میں زندگی گزارے گا، اور اگر اسے دیکھے گا جس کے پاس معمولی درجے کی رہائش ہے، وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس مکان کی نعمت سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ صبر اور شکر یہ تب پیدا ہوگا جب آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر چلنے کا مزاج بنائے، اور یہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں وہ کہاں پہنچ گئے، دیکھتے نہیں ہیں ان کا بیٹا کہاں چلا گیا، دیکھتے نہیں ہیں ان کا کاروبار کتنا بڑھ گیا، دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگوں ملکوں میں اور کتنے شہروں میں انہوں نے اپنے دفتر کھول دیے، پھر ساری زندگی دیکھتے ہی رہیں اور ناشکری کی بیماری میں مبتلا رہیں، اور کچھ بھی نہیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہم تو ان بڑے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، تاکہ شکر کے علم سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم حق اور سچ ہے، انبیاء علیہم السلام کا علم حق اور سچ ہے، جو باتیں بتلائی وہ حق اور سچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو ہمیں بھلا کر اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے کبھی بھی نہیں بنا سکے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے احکام کو توڑ کر زندگی بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو نہیں بنا سکتا۔ ایک آدمی صبح سویرے اٹھا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، وضو کر کے مسجد نماز کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اپنے کام پہ روانہ ہو گیا۔ ایک آدمی صبح اٹھا، نہ وضو کی خبر، نہ نماز کا بتا، نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، وہ بھی اپنے کام پہ روانہ ہو گیا۔ کافر ان دونوں کو دیکھ کر کہے گا یہ دونوں برابر ہیں، یہ بھی کام پہ جا رہا ہے، یہ بھی کام پہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس نے ہمیں یاد کیا اور جس نے ہمیں بھلا دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔
جو اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھ کر اللہ کا حکم زندہ کرتے ہوئے اپنے کام پہ جائے گا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، سارا دن دوڑ رہا ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لوگوں سے رابطہ کر کے مال نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں کام بنتا ہے کہیں کام بگڑتا ہے، محنت اور مشقت زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا ہے، بھاگ دوڑ زیادہ ہے مگر اس کے بدلے میں ملنے والا نفع بہت تھوڑا ہے۔ یہ کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی لقمہ حلال کھا رہا ہے اور دوسرا آدمی لقمہ حرام کھا رہا ہے، دیکھنے والا کافر دیکھ کر کہے گا یہ دونوں برابر ہیں، یہ بھی کھانا کھا رہا ہے یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کے پیٹ میں بھی غذا جا رہی ہے اس کے پیٹ میں بھی غذا جا رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کا علم سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے۔ یہ حرام کھانے والا اپنا جسم جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے، اور یہ حلال کھانے والا اس کے جسم میں حلال جا رہا ہے، یہ اپنے جسم کو جنت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بیماریاں ایسی ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہ بیماریاں آ جائیں گی بہت نقصان ہوگا۔ جب کسی معاشرے میں جب مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے گی، ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جن کا لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی کون سا وائرس، کبھی کون سی بیماری، کبھی کوئی نئی چیز آ گئی، ڈاکٹر بھی نہیں جانتے، میڈیکل سائنس کے لوگ حیران ہیں ہم نے تو کبھی یہ پہلے نام بھی نہیں سنا۔ نوجوانوں میں ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو پہلے زمانے میں بڑھاپے میں بھی نہیں آیا کرتی تھی، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ علم ہمیں بتا رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، مگر اس پر یقین کرنے والے کم ہیں۔ جب بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہوگی، مسلمان معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا ان کے بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی، اس معاشرے پر اللہ تعالی مہنگائی کو مسلط کر دیں گے۔ ہم تو بہت سے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، ان کی وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ ذمہ دار بھی ہوں، لیکن ہم بھی تو ذمہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ناپ تول میں کمی ہوگی، مہنگائی مسلط ہو جائے گی۔ فرمایا جب زکوٰۃ ادا کرنے میں لوگ کوتاہی کریں گے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے، قحط سالی کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جب مسلمان وعدہ خلافی کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر اور ان لوگوں پر غیروں کو مسلط کر دیں گے، وہ ان کی مال و دولت کو لوٹ کر لے جائیں گے اور یہ دیکھتے رہیں گے۔ وہ کسی بھی شکل میں ہم پر مسلط ہو سکتے ہیں، وعدہ خلافی۔ اور 5ویں بیماری یہ بتائی کہ جب اللہ کے قانون کے خلاف مسلمان فیصلہ کریں گے، قانون پاس کریں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں خانہ جنگی کو مسلط فرما دیں گے۔ بے حیائی کی بیماری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ناپ تول میں کمی کا مسئلہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وعدہ خلافی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی مسلمان کر رہا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف مسلمان قانون بنا رہا ہے، تو اب بتائیے ہم مسلمان کو قصوروار ٹھہرائیں یا کسی اور کو قصوروار ٹھہرائیں؟ اور یہ علم وہ ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے، غیر مسلم کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں نے اپنے اس علم کو نظر انداز کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے اتارا تھا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب بھی مبارک ہے، یہ علم بھی برکت والا ہے،
جو اس علم کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی برکت والا بنا دیں گے. زندگی میں، کاروبار میں، اولاد میں، گھر بار میں اور پورے معاشرے میں ایسی برکت نظر آئے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی. رمضان کے مہینے میں مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اس کا کچھ اثر نظر آتا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی اس کی برکات دکھاتے ہیں. تو ایک مہینے میں تھوڑا تقوی اپنانے پر اللہ تعالیٰ نقد یہ انعام عطا فرما رہے ہیں. تو جب پورے مسلمان اور پوری امت مسلمہ اور سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی یہ ماحول زندہ کریں گے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے. تو آج مسئلہ وسائل اور چیزوں کا نہیں ہے، آج مسئلہ اس کا ہے کہ مسلمان نے اس علم سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا جس علم کے ساتھ پوری امت کا بننا، زندگیوں کا سنورنا، کامیابیوں کا ملنا جڑا ہوا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری انفرادی زندگی بنے یا اجتماعی زندگی بنے، ہماری اولاد کا مستقبل بنے یا ہمارا مستقبل بنے، اس کے لیے ہمیں اس علم کی طرف آنا ہوگا، اپنا رشتہ اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اسے اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہوگا. اس کی برکات دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق برکات کو ظاہر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.